خان صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں نے ان کے اوپر کھل کے تنقید کی ہے, اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں کسی سیاستدان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوں آپ اسی کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو جائیں. اوور ٹو یو خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور آئی ہیو ٹو ایڈمائر کہ آپ نے مجھے وقت دیا انٹرویو کے لیے. دیکھیں منصور, میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں, میں 40 سال سے میڈیا کے اندر ہوں. 40 سال سے کوئی پاکستانی اتنی دیر میڈیا میں نہیں رہا, کیونکہ کرکٹ میں ایز کیپٹن میڈیا پہ رہتا تھا اور پھر اس کے بعد پالیٹکس میں. دیکھیں, تنقید جو ہے وہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے. جب آپ ایک معاشرے کے اندر, جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائے دے سکوں. اگر وہ تنقید کر رہی ہے میں نے کسی گورنمنٹ کے اوپر, کسی ادارے کے اوپر, تو یہ مجھے آزادی ہونی چاہیے. اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ پروگریشن آف ہیومن تھاٹ, جو انسان کی جو سوچ ہے وہ آگے بڑھنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آزادی رائے میں, فریڈم آف ایکسپریشن میں. لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں, جو کہ پیسے لے کے تنقید کرتے ہیں, جو بدنیتی سے تنقید کرتے ہیں, یہ بالکل ایک مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جو ایک ایسے صحافی ہوتے ہیں جن میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ صحیح معنی کے اندر تجزیہ کر سکیں, تو وہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتے ہیں, جب وہ برا کرتا ہے تو برا کرتے ہیں. ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر سچویشن کو, ہر کرائسس کو, ہر پرسنالٹی کی صحیح معنی میں تجزیہ لے. میں اب کرکٹ کی آپ کو بتاؤں, کیونکہ کرکٹ میں بھی مجھے بڑی تنقید بھی ہوئی, تعریف بھی ہوئی. تو کئی دفعہ کرکٹ میں جب آپ ہارتے تھے تو جو صحافی ہوتے تھے ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہارے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہارے ہیں تو انہوں نے برائی کیا ہوگا, تو رات لیٹ نائٹ سوئے ہوں گے, تو شرابیں پی ہوں گی, تو پارٹیز کی ہوگی, اور جیتے تھے تو پھر وہ ساری سب ٹھیک سو اور یہ دوسری کے. لیکن جو سب سے بڑا ایک معاشرے کا اثاثہ ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے جس کے اندر صحیح معنی میں تجزیہ کرنے کی اس میں ایبلٹی ہوتی ہے, اس میں تعلیم ہوتی ہے, وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. اس سے بڑا اثاثہ معاشرے کا نہیں ہوتا. اور یہ بڑا فائدہ کرواتے ہیں, کیونکہ جو وزیر بھی ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے, وہ جب اخبار دیکھتا ہے یا وہ میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہے. یہ جو اوپینین, اور یہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں, اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے. تو آپ تنقید بھی کرتے رہیں, کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید. نہیں, ایکچولی میں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں, تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں, جبکہ آئی نیور مینٹ ایز اے ڈس ریسپیکٹ. میں اس میں آپ کو ویسے, آئی ہوپ یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود نہیں, 10 سال کپتان رہا تھا, ابھی تو صرف یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا, یو ٹرن کس کو کہتے ہیں. مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں, میں نے میچ جیتنا ہے. میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا. اچھا, تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں. کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا. یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے, جو میں کیوں میرا نظریہ کیا ہے, فلاحی ریاست. اچھا, تو جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی اسٹریٹجیز چلاؤں گا, پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا, پھر تیسری کروں گا, لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب سمجھتے نہیں ہیں. آپ کو برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ 10 سال گزار لیے اور اینڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا, افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, ابھی تو خیر
चल रहा है केस, हाँ मुझे अफसोस होता है। नवाज शरीफ जो बाहर गए, लंदन गए, आज आप अक्यूज करते हैं कि जनाब गलत रिपोर्टें और बीमारी का बहाना बना के वो निकल गए। अब उसके अंदर आपकी अपनी डॉक्टर यास्मीन राशिद इन्वॉल्व थी, उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि हाँ जी वो बीमार हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है, उन्हें बाहर जाना चाहिए। अब देखें, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है कि क्या हुआ इवेंचुअली, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट्स देखी, तो अब मैं क्या बताऊं, जब वो रिपोर्ट्स में जब बीमारियां पड़ी तो हमने सोचा कि क्या एक आदमी को इतनी बीमारियां हो भी सकती हैं, अच्छा, और वो जिंदा है। तो खैर वो सारी पॉइंट ये है कि शहबाज शरीफ ने गारंटी दी लाहौर हाई कोर्ट को कि इलाज करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, यानी किसी ने ये नहीं कहा कि वो पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वाजे किया। हम कह रहे थे कि 7 अरब रुपए की इंडेमनिटी रखो, श्योरिटी बॉन्ड दो कि अगर ये वापस नहीं आएगा तो 7 अरब रुपए का इनको होगा। गुड टू सी दैट। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान ने आज वाकई कप्तान बनकर दिखाया है। वेरी टफ क्वेश्चंस, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहूंगा कि मुझसे सिर्फ टॉपिक्स मांगे गए थे कि किस पे आपने बात करनी है। आई नेवर गेव हिम द क्वेश्चंस, और मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए।